بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افہام کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے ساتھ محترم انجینئر محمد سلیم صاحب ہیں، نائب امیر جماعت اسلامی ہند۔ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں سوشل میڈیا اور دعوتی کام کے لیے آج سوشل میڈیا کا خوب استعمال ہو رہا ہے، لیکن ہم لوگ یہ احتیاط نہیں کر پا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دعوت کے لیے استعمال کس طرح کیا جائے اور کس طرح نہ کیا جائے، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ اس سلسلے میں ہم بات کر رہے ہیں سلیم صاحب سے۔ قبل اس کے کہ ہم بات کریں سوشل میڈیا کا استعمال دعوت کے لیے، ہم ایک بات جاننا چاہیں گے سلیم صاحب سے کہ دعوت یا دعویٰ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کن چیزوں کا دعوت میں خیال رکھنا چاہیے اور دعوتی کام میں کن چیزوں سے تھوڑا سا دور رہنا چاہیے یا احتیاط برتنی چاہیے۔ تو پہلے ہم یہ جانیں گے، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر آئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام مسلمانوں کو جو ذمہ داری دیتا ہے اس میں سب سے بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کا خود پابند رہے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین اور اس حق کے مطابق اپنے آپ کو بنائے، اور دوسرا یہ کہ اس پیغام کو جو ہمارے رب کی طرف سے ہے سارے انسانوں کے لیے، اس پیغام کو وہ تمام انسانوں تک پہنچائے۔ اور یہ جو دوسرا حصہ ہے تمام انسانوں تک اس پیغام کو پہنچانا، یہ بنیادی ذمہ داری ہے ہر مومن و مسلم مرد و عورت کی، اور یہ دین کا اور ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ جن لوگوں تک دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری تھی، جو ہماری نگرانی میں تھے یا جو ہمارے قریب تھے یا جن سے ہمارا کسی نہ کسی طرح سے تعلق تھا، ان تک دعوت پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ دعوت ایک فریضہ ہے، ایک ڈیوٹی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا۔ یہ کوئی پروفیشن نہیں ہے یا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہابی کے طور پر کچھ لوگ اختیار کریں اور کچھ نہ کریں۔ تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، ہماری منصبی ذمہ داری ہے، اور یہ دین کا اہم اور بنیادی تقاضا ہے، اور تمام انبیاء کرام اس بنیادی کام کو کرنے کے لیے ہی بھیجے گئے۔ سلیم صاحب، ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن ہے، ہم یہ چاہیں کہ آپ بتائیں کہ دعوت میں کیا یہ لازم ہے کہ سامنے والے کا نظریہ اور دین تبدیل ہی کر دیں؟ کیا یہ ہم پر اس کی ذمہ داری ہے یا صرف پیغام پہنچا دینا ہماری ذمہ داری ہے؟ یہ کلیریفیکیشن کئی ہمارے دعوتی شعبہ میں مصروف دوستوں میں نہیں ہوتا ہے، تو ذرا اس سلسلے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، بنیادی جو ہماری ذمہ داری ہے، بلکہ انبیاء کی ذمہ داری بھی قرآن میں یہی بتائی گئی ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، یا تمہارے ذمے سوائے اس کے اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ تم اس پیغام کو صاف صاف لوگوں تک پہنچا دو۔ تو یہی ذمہ داری ہماری بھی ہے کہ ہم لوگوں تک حق بات پہنچائیں، ہم لوگوں تک وہ بات کمیونیکیٹ کریں دلیل کے ساتھ، اور پورے ادب اور احترام اور رسپیکٹ اور سامنے والے سے خیر خواہی اور محبت کا جذبہ رکھتے ہوئے۔ یہ بہت اہم ہے، یعنی جس کو ہم دعوت پہنچانا چاہ رہے ہیں اس کو دراصل ہم ایک بڑے نقصان و خسارے سے اور بڑی مصیبت اور آفت سے بچانا چاہتے ہیں۔
تو وہ خیر خواہی کا جذبہ غالب آنا چاہیے، اور پیغام پہنچانا بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے آگے کا کام، آگے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے۔ آگے فیصلہ لینا اور اس کو اختیار کرنا یہ اس فرد کے ذمے ہے، اور اللہ جسے توفیق دے، اس میں اللہ کی توفیق بھی شامل ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ لازماً ہماری اس کوشش کا نتیجہ اس شکل میں نکلنا چاہیے کہ وہ اسلام میں آ جائے اور اعلان اسلام کا اعلان کر دے۔ خواہش اور تمنا ہماری ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور یہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو پہنچانے کا حق ادا کر دیں، اپنے زبان سے، دلیل سے، قول سے، اپنے بیہیویئر سے، اپنے معاملات سے، اور اپنے روزمرہ کی جو زندگی ہے ہماری، اس کے ذریعے سے ہم اس پیغام کو کمیونیکیٹ کریں۔ آپ نے جس انداز کا طریقہ کار کا ذکر کیا یہ تو بڑا ڈیموکریٹک ہے، کیا آپ اس کو پوری طرح انڈورس کرتے ہیں، ایگری کرتے ہیں کہ دعوتی کام جو ہے وہ بہت ڈیموکریٹک ہوتا ہے؟ جس کو آج ڈیموکریسی کہا جا رہا ہے اس کی بنیادیں اسلام نے فراہم کی ہیں، اور اس میں اسلام نے دو چیزوں کو بہت اہمیت دی ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام میں بھی اس کو بہت اہمیت دی ہے کہ انسان کی جو آزادی ہے، انسان کی جو فریڈم ہے، فریڈم آف چوائس ہے، کہ اس کے سامنے اسباب، دلائل اور پورے ایویڈنسز اس کائنات میں پھیلا دیے، لیکن فیصلہ کرنے کی آزادی شخص کو دی گئی ہے، فیصلہ اس پر تھوپا نہیں گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھی اس اصول کو بہت اہمیت دی ہے کہ لوگوں کی آزادی، ان کے ضمیر کی آزادی اور ان کا فیصلہ کرنے کی آزادی وہ بحال رہے، اور فیصلہ انسان خود کرے۔ تو اصل میں کئی بار اس بات کو اپنے رفقا کے درمیان اس طرح سے بھی کہتا ہوں کہ اسلام ایک تحریک ہے لوگوں کو مختلف قسم کی جو غلامیاں ہیں اس سے آزاد کرانے کی، ایک مومنٹ آف لبریشن ہے یہ، جو انسان کو بہت سارے جنجیروں سے، شیکل سے، اور اپنے ضمیر کو بھی وہ آزاد کرتا ہے، اور وہ قوت دیتا ہے اسلام کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے، اور حق کو پہچاننے کے بعد اس کی طرف آنے کا فیصلہ کر سکے۔ تو یہ جو آزادی ہے یہ بہت بنیادی ہے، اور اسلام میں تو کہا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، اور ایک فطری بات، نیچرل بات ہے کہ زبردستی کوئی چیز تھوپی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں بھی کہا ہے یہ بات کہ اگر ہم چاہتے تو سب کو ایک جیسا بنا دیتے، یہ اللہ کے اختیار میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی کہ لوگوں کی آزادی برقرار رہے اور لوگ آزادانہ فیصلہ کریں، اس فیصلے کے مطابق پھر انجام ہوگا۔ آج عام طور پر ہمارے سماج میں یہ غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے، یہ بھرم پھیلا ہوا ہے، یہ متھ پھیلا ہوا ہے کہ دین کا کام یا دین کی دعوت پیسوں کے ذریعے دی جاتی ہے، اور یا پھر شادی کا لالچ دیا جاتا ہے، یا کسی پوزیشن کا لالچ دیا جاتا ہے۔ تو کیا اس طرح کے دنیاوی اٹریکشن، لالچ یا کچھ انعامات یہ دعوتی میدان میں کیے جا سکتے ہیں؟ اسلام اس کی کتنی اجازت دیتا ہے، یا پھر اسلام اس سے منع کرتا ہے؟ کیونکہ آج سماج میں اس طرح کی غلط فہمیاں ہیں کہ فلاں کو دین پہنچایا گیا، دعوت دی گئی اس لیے کہ اس سے ان کو یہ بینیفٹس ہوں گے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، اسلام کی نگاہ میں کسی کو کوئی دنیاوی لالچ یا کسی طرح کا ڈر
اس کے ذریعے سے کسی کو اسلام میں آنے کی دعوت دینا یا مجبور کرنا، یہ اسلام ہی کے خلاف ہے، اسلام کی بنیاد ہی کے خلاف ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اسلام کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ نے تو آزادی دی ہے انسان کو، ہمارا کام اس تک بات پہنچانا، کمیونیکیٹ کرنا، اور اس کے ضمیر کی آزادی کو آزاد کرنے میں ہم مدد کریں اس کی مختلف ذرائع سے، اور اس کے بعد فرد خود فیصلہ کرے، اور وہی ایک فطری چیز ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی دنیاوی فائدے یا لالچ یا ڈر کی وجہ سے آ بھی گیا تو وہ اس مذہب کے لیے، اس دین کے لیے کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، اس نمبر کے بڑھنے سے بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس میں کمزوری ہی پیدا ہوگی۔ اگر اس غرض سے لوگ آئیں گے جو اللہ کی بندگی اور اللہ کو راضی کرنے اور اللہ کی اطاعت کرنے کا جذبہ اور اس کو حق سمجھتے ہوئے جو لوگ آئیں گے، ان کے لیے ہی وہ مفید ہے۔ ان کے باقی جو لوگوں کے لیے نہ ان کے لیے مفید ہے، نہ جس مذہب میں وہ لوگ آ رہے ہیں یا لائے جا رہے ہیں، اگر کوئی لاتا ہے تو ان کے لیے بھی وہ مفید نہیں، بلکہ اس سوسائٹی کو کمزور کرنے والے لوگ ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ دعوتی کام کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کیسے ہو، کیا کیا جائے اور کیا نہ کیا جائے، کیونکہ سوشل میڈیا میں دعوت کے حوالے سے انفارمیشن کا فلڈ آیا ہوا ہے اور اس طرح لوگوں کو باتیں پہنچائی جاتی ہیں، تو کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیا دعوتی حجت والی بات جو ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا سے ادا کی جا سکتی ہے، یا سوشل میڈیا بس ایک چھوٹا سا ذریعہ ہوتا ہے؟ اور سوشل میڈیا میں بھی ہم کس طرح کا رویہ، اسلوب اختیار کریں؟ سوشل میڈیا آج کے دور کا ایک بہت ہی مؤثر اور آسانی سے سب کو اویلیبل ایک ذریعہ ہے، ایک میڈیم ہے کمیونیکیشن کا۔ تو بس یہ کہ اس سے آپ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا کر آپ پیغام پہنچانے میں مدد لے سکتے ہیں، لیکن صرف سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنی ذمہ داری دعوت کی اور پیغام پہنچانے کی ادا کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پیغام پہنچانے کے لیے مسلسل رابطہ ضروری ہے۔ جس شخص تک آپ پیغام پہنچا رہے ہیں، پہنچانا چاہتے ہیں، وہ آپ کی شخصیت کو اور آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ لے، اور پھر آپ جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں اس کو سمجھ لے اور آپ کی باتوں پر وہ بھروسہ کرنے لگے۔ یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارا پرسنل رابطہ ہوگا اور ایک فطری رابطہ ہوگا، اور وہ شخص مختلف مرحلوں میں ہمارے اخلاق کو، کردار کو، رویے کو، عمل کو پرکھے گا اور اس سے وہ اس اسلام کے مطابق پائے گا، تو پھر وہ اس کے لیے بھی ایک دلیل اور کشش کا ذریعہ بنے گا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ باتیں پہنچا دی جائیں اور حجت تمام ہو جائے، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ یہ ایک آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں، آپ اس سے انفارمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں، آپ اس سے معلومات کو زیادہ لوگوں تک کم وقت میں پہنچا سکتے ہیں، لیکن دعوت جس کو ہم صحیح معنی میں کہتے ہیں اور جو انبیائی طریقہ ہے دعوت کا، وہ بغیر اس فرد کے ساتھ انٹریکشن اور ملاقات اور ایک نیچرل طریقے سے ان کے ساتھ ملنا ملانا رابطہ، اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ سوشل میڈیا میں آج کل ہم ایسے میسیجز شیئر کرتے ہیں جو ریٹورک ہیں، بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں، یا غلط بیانی ہوتی ہے، یا پرانا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے، آج کی ڈیٹ لگا دی جاتی ہے اور اس کو شیئر کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم کو کس طرح کا رویہ اور کس طرح کا ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا چاہیے؟ قرآن کریم میں بھی اس میں صاف رہنمائی ہماری کی گئی ہے کہ
لوگوں تک دعوت پیغام پہنچانے کا کام حکمت کے ساتھ اور بہترین نصیحت کے ساتھ کیا جائے، موعظت حسنہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو دعوت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کسی کو دلائل میں شکست دے دیں، یا کسی کو خاموش کر دیں، یا کسی کو لاجواب کر دیں، یا لوگوں پر اپنی برتری، یا اپنی نہیں مطلب دین کی برتری آپ ثابت کر دیں۔ تو یہ منشا اس کا ہرگز نہیں ہے۔ حکمت میں یہ بات شامل ہے کہ پیغام کو پہنچاتے وقت جس تک پیغام پہنچایا جا رہا ہے اس کی عزت نفس کا، اس کی ڈگنیٹی کا اور اس کے اسٹیٹس کا بھی خیال رکھتے ہوئے بات ان کے سامنے پیش کرنی چاہیے۔ یعنی آپ کی بات سن کر وہ اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرنے لگے، یا آپ اپنے آپ کو بڑا جتانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ وہ آپ سے بات کر کے اپنے آپ کو ڈگنیفائڈ محسوس کرے، اپنے آپ کو بہت ریسپیکٹ کے ساتھ ریسپیکٹیبل محسوس کرے۔ تو اس حکمت کا خیال اگر نہیں رکھا جائے گا تو وہ دعوت نہیں ہوگی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ شاید عداوت میں تبدیل ہو سکتی ہے، اور اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو حکمت کا خیال نہیں رکھتے، بلکہ دعوت کو حکمت کے بجائے حماقت کے ذریعے پہنچانے کو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑا جرأت کا اور ہمت کا کام کیا ہے۔ تو دعوت اور پیغام پہنچانا کوئی ہمت اور جرأت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حکمت اور صبر، بلکہ کبھی کبھی دوسری طرف سے اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو اسے گوارا کرنا اور اسے برداشت کرنا، اور سامنے مخاطب کی ڈگنیٹی اور ریسپیکٹ کا خیال رکھنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت سینسیٹیو پہلو ہے، لیکن بہت بنیادی چیز ہے جس کا خیال رکھا جانا چاہیے، اور ہمارے بہت سے لوگ اس کا خیال رکھنے میں جو ہے کافی غفلت کا شکار ہیں۔